اب رہ گئی بات گڑیا کی. یہ دوسرا سوال ہے جو آپ نے دریافت فرمایا ہے. ہمارے پاس یہ طبقات ابن سعد ہے، کتاب الطبقات الکبیر، محمد بن سعد بن منی الزہری رحمہ اللہ کی، اور 230 ہجری میں یہ طبقات ابن سعد لکھی گئی تھی. اب طبقات ابن سعد پورے عالم اسلام میں موجود ہے. کسی ملک میں جائیں، کسی بڑی لائبریری میں تو آسانی سے مل جاتی ہے، مگر 1950 تک یہ کتاب بظاہر نہیں مل سکتی تھی. پھر یہ نسخہ آیا ہے، اور یہ وہ نسخہ ہے. شبلی نعمانی 1913 میں ان کا انتقال ہوا. ترس گئے تھے اس کتاب کو دیکھنے کے لیے. لکھا کہ کاش طبقات کہیں مل جاتی تو بڑا مسئلہ حل ہو جاتا، یا یہ کہ ہم بڑا کام کر لیتے. طبقات میں یہ آیا ہے کہ مسجد نبوی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چھوٹی پڑ گئی اور مسلمان بہت زیادہ ہو گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کی توسیع کا ارادہ فرمایا. یہ مسجد نبوی کی توسیعات میں سب سے پہلی توسیع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، اور اس مسجد کی دوسری توسیع سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. پھر 7 ہجری میں خیبر کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، تو اس وقت آپ نے دوبارہ مسجد نبوی کی، یعنی پہلی بار بنانا تھا تو پہلی مرتبہ، پھر اس کے بعد توسیع کی. دوسری مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ذاق بہم المسجد، مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فاشترى عمر ما حول المسجد، اور مسجد کے ارد گرد جتنی عمارتیں تھیں سب کو خرید لیا، اللہ دار العباس بن عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو تھے، ایک ان کو چھوڑ دیا، اور ایک امہات المومنین رضی اللہ عنہن، ان کے حجروں کو چھوڑ دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو الفضل، آپ دیکھتے ہی ہیں مسجد اجتماعات میں تنگ پڑ جاتی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ میں مسجد کو وسعت دوں، اور قرب و جوار کے سارے گھر میں نے خرید لیے ہیں، اور ایک آپ کا گھر ہے اور ایک حجرے ہیں امہات المومنین کے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، ان کو چھوڑ کے میں نے ساری مسجد کی توسیع کے لیے مکانات خرید لیے ہیں. اب آپ کے پاس 3 چیزیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا گھر بھی مسجد میں شامل ہو جائے. تو 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنا گھر میرے ہاتھ بیچ دیں اور پیسے مجھ سے لے لیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں اپنا گھر چھوڑ دیں، مدینہ منورہ میں جہاں اور جتنی زمین آپ چاہیں میں دے دیتا ہوں، اور آپ کو گھر بھی ایسا ہی بنوا کے دوں گا جیسا گھر یہ ہے. آپ چھوڑیں گے تو زمین بھی لے لیں، گھر بھی لے لیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں. کوئی ایک طریقہ اختیار کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ بالکل نہیں، ولا واحدۃ منھا، ایک طریقہ بھی میں تینوں میں سے نہیں کروں گا، بالکل نہیں ماننا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، جب بھی کہیں تنازع جھگڑا کوئی ایسی بات شروع ہوتی تھی نا، پہلے مرحلے پہ ہی فرما دیتے تھے کہ اچھا میرے اور اپنے درمیان کسی کو قاضی جج مقرر کر لو، ہم دونوں کے دلائل سن کے فیصلہ کر. بہت اچھی عادت تھی. کئی جگہ ہے کسی نے اختلاف کیا، فرمایا اچھا ایسے کرو، آپ کسی کا نام لیں، وہ مجھے بھی منظور ہوا تو ایک کامن پرسن، مشترک انسان تلاش کر لیتے ہیں، دونوں اپنا فیصلہ اس کے پاس مقدمہ لے جاتے ہیں، وہ فیصلہ جو کر دیں ہم دونوں کو منظور ہوگا. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابی بن کعب کے متعلق کہ ابی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بہت صحیح انتخاب کیا آپ نے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے اتنا روک ٹوک سکے جتنا یہ ابی جرت کرتے ہیں. اور ابی رضی اللہ عنہ صاف کھری بات اور کسی کی رعایت نہیں کر فرماتے، میری بھی. تو آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا، چلیے ابی رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں. دونوں آئے
ابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم دونوں مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سنو. تو انہوں نے کہا کہ ضرور سنائیں. تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ان اللہ اوحی الی داؤد ان ابن لی بیتن اذکر فیہ، ایک گھر میرے لیے بناؤ داؤد، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے یاد کریں. فخط لہ ہذہ الخطہ، تو یہ جو اب بیت المقدس ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو چنا. فَإِذَا تَرْبِيعُهَا، اور جب اسے چکور بنانے لگے اس مسجد کے پلاٹ کو، تو اس میں رجل من بنی اسرائیل، ایک یہودی کا گھر آ گیا. فَسَأَلَهُ داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اسے بیچ دیں. تو اس نے نہیں بیچا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا گھر توڑا اور انہوں نے اس مسجد کی تربیع، چوکور بنانے کے لیے پلاٹ کو ہٹا دیا اسے وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور کہا کہ داؤد سب سے پہلے تو اس آدمی کو گھر بنا کے دے. اور کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو میرا گھر بننا ہے اس میں غصب کی زمین شامل ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِي الْغَصَبُ، لوگوں کے مال، لوگوں کی چیزیں، لوگوں کی زمینیں غصب کر کے اس پہ مسجدیں بنوائی جائیں، یہ میرے قاعدے اور طریقے کے خلاف. میری شان یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اموال، ان کی زمینیں غصب کرو اور اس پہ مسجدیں بناؤ. ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم مساجد کے نام پہ، مدارس کے نام پہ سرکاری زمینیں جو غصب کرتے ہیں نا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چیز. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا اس کا گھر بناؤ. اور دوسری بات یہ کہ داؤد، میں بتا رہا ہوں کہ زمینیں غصب کرنا یہ میرے قانون کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے. اور تیسری بات تمہیں کہوں، عقوبت کا، اور میری طرف سے تم پہ جو عتاب ہے وہ یہ کہ آپ مسجد بنائیں نہ، چھوڑ دیں اس چیز کو اور مسجد نہ بنائیں. تو اسے داؤد علیہ السلام چپ ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا میرے پروردگار، میری اولاد کو یہ توفیق ہو. قال من ولدک، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں تو نہیں بنا رہا، آپ نے منع فرما دیا، میری اولاد کو توفیق ملے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ کی اولاد میں سے کوئی اس مسجد کو بنائے گا. تو یہ بات سن کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جئتک بشیء فجئت بما ہوا اشد منہ. ہم تو حضرت اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے میں اور عباس رضی اللہ عنہما آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آپ نے تو اس سے زیادہ شدید چیز مجھے سنا دی کہ اللہ زمین کے غصب پہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اتنا سخت حکم آپ نے اللہ کو سنا دیا، کیا ہوگا؟ اور پھر انہوں نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے کپڑا جو جسم پہ پہنا تھا اسے پکڑا اور کہا کہ میرے ساتھ آئیے، اور انہیں لے گئے. ادخلہ المسجد، اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس طرح گئے تھے بھئی، اور حضرت نے یہ فرمایا ہے یہ تو جو میری سکیم تھی کہ عباس رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد میں داخل کر دوں، یہ تو اس سے بڑی بات انہوں نے سنا دی کہ بالکل نہیں ہو سکتا، اللہ ناراض ہوتا ہے. اور اللہ کہتا ہے لیس من شانی الغصب، لوگوں کی زمینیں غصب کرنا یہ میری شان کے خلاف ہے. میں اللہ زمینوں کا مالک ہو کے نہ. تو تم میں سے کسی اور نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، قیامت تک اللہ کے نام پہ زمینیں غصب کی جاتی رہیں گی اور مدارس اور مساجد. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو بیت المقدس تشریف لے گئے تھے تو وہاں الگ جگہ نماز پڑھی تھی جہاں اب مسجد عمر ہے،
اور فرمایا تھا کہ اگر تمہاری عبادت گاہ میں میں نے نماز پڑھ لی تو آنے والی نسلیں ایسے نہ ہو کہ میرے نام پہ یہودیوں تمہاری عبادت گاہ کا کچھ حصہ اپنے لیے نکال لیں، کہ چونکہ عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھی تھی لہٰذا ہم اس پہ اب قبضہ کر رہے ہیں، تو میں الگ جگہ نماز پڑھوں گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ، یہ وہی ایک ہی چیز ہے، الگ جگہ پہ نماز پڑھی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا کہ بات عام لوگوں میں پھیل جائے تاکہ لوگ اس پہ گواہ رہیں کہ مساجد، مدارس، خدا کی رضا اور خدا کی خوشنودی کے لیے جو جگہیں بنائی جاتی ہیں، غصب کی زمین اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ انی نشدت اللہ رجلا سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ کا تم میں سے کسی نے سنا ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس کہنے پہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے سب سے پہلے، اور انہوں نے بیت المقدس کی اس پوری حدیث کو سنایا اور کہا کہ ہین امر اللہ داود، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کہا تھا کہ میرے ذکر کے لیے ایک جگہ بناؤ، اور پھر یہ ساری حدیث انہوں نے سنائی۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے، ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے، ان کا انا سمعتہ، میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے۔ پھر تیسرے کھڑے ہوئے، ان کا انا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنی ہے حدیث۔ جو ابئی کہہ رہے ہیں یہ سب صحیح۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابئی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ حضرت تشریف لے جائیے، اور ابئی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ عمر تمہارا کیا خیال ہے، اتتہمنی علی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں لوگوں کو گواہ بنا رہے ہو؟ تمہارا یہ خیال ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی جھوٹ بولوں گا؟ یہ ہے احتیاط۔ فَذَلِكُنُّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ ہے جس پہ آپ ہم پہ لعنت بھیجتے ہیں اور ہمیں ملامت کرتے ہیں۔ اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں احتیاط لوگ کرتے تھے۔ ہم نے جن لوگوں پر بھی تنقید کی ہے، جنہیں بھی برا بھلا جتنا بھی کہا، وہ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ کیوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ بولتے اور پھر کچے مولوی تمہاری تائید پہ لگ جاتے؟ وہ تو بے علم ہیں سو ہیں، یہ بھی بے علمی کا رویہ اختیار کرتے۔ ان کا تتہمنی، آپ کا کیا خیال ہے عمر؟ قال عمر رضی اللہ عنہ کا یا ابا المنذر لا، انہوں نے کہا ابو منذر، ابی رضی اللہ عنہ، نہیں ایسے نہیں ہے، واللہ لا اتہمتک علی، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہے ابی، آپ پہ کوئی الزام، کوئی ایسی چیز میرے ذہن میں نہیں ہے، ولیکنی کرہت ان یکون الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً، لیکن مجھے یہ بات بری لگی کہ یہ حدیث میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے سنوں اور باقی کبھی بھی کسی سے نہ سنوں۔ تو میں نے سوچا کہ ظاہراً یہ مسئلہ ظاہر ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے جو گھر تعمیر کیے جائیں گے، اگر اس میں کسی کی زمین غصب کی جائے گی، چاہے وہ ایک گھر کے برابر ہی زمین کیوں نہ ہو، اللہ اس کو نہیں قبول کرے گا۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ لیس من شانی الغصب، زمینیں غصب کرنا، اموال غصب کرنا، یہ میرا طریقہ، اللہ نے کہا ہے نہیں۔ تو ابی رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ایسے نہیں، میں چاہتا تھا لوگوں میں بات عام ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا حضرت آپ بھی تشریف لے جائیں، میں بالکل آپ کے گھر کو نہیں چھیڑوں گا۔ اتنی سخت بات کہ اللہ کی ناراضگی۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ خدا کی خوشی اور خدا کی ناخوشی کا خیال کرتے تھے، اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ خیال کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی جھوٹ بولا ہی نہ جائے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ بھی تشریف لے جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رکے اور فرمایا کہ اما اذا فعلت ھذا، عمر اگر آپ اتنی احتیاط کر رہے ہیں نا، اور اتنا زیادہ
محتاط پہلو آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے گھر بھی میرا چھوڑ دیا ہے، تو میں آپ اس عمل سے اتنا متاثر ہوں، تصدقت بہا علی المسلمین اوسعوا بہا علیہم فی مسجدہم، میں اپنا گھر اللہ کے لیے آپ کو دیتا ہوں اور آپ اسے مسجد نبوی میں شامل کر لیں اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی زیادہ جگہ مل جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمال کا ایک اور مظاہرہ فرمایا۔ دیکھیں کتنے بڑے لوگ تھے اور کتنے کھلے ذہن کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا عمر آپ کے عمل سے میں بڑا متاثر ہوا ہوں، کوئی غصب نہیں ہے، آپ نے کہا بس تشریف لے جائیں، میں آپ کے گھر سے کچھ نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ متاثر ہوئے ہیں اور کہتے ہیں میرا گھر حضرت لے لیں، مسلمانوں کے لیے مسجد میں اضافہ کر دیں، مسجد نبوی کی توسیع ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گھر لے لیا، صدقہ ان کا پورا ہو گیا، ابی رضی اللہ عنہ کی سچائی بھی پوری ہو گئی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی بھی طرح کے الزام یا غصب یا ان چیزوں سے بالکل ایک حد لگا دی، دونوں کلیئر ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک زمین کا قطعہ عنایت فرمایا، گھر بنایا، اس میں دیا اور یہ بتایا انہیں کہ جو آپ نے گھر دیا ہے مسلمانوں کو وہ بھی قابل قبول ہے، اور حضرت آپ گھر کے بغیر کیسے رہیں گے، لیجئے میری طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے ایک گھر آپ لے لیں۔ یہ روایت طبقات ابن سعد کی ہے، اور آپ نے ذکر کیا ہے بڑھیا کا، یہاں ایک آدمی کا ذکر ہے۔ اسی کے بالکل بعد دوسری روایت آتی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ اب یہ روایت بھی قوی اس اعتبار سے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جو یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں جو پہلی روایت ہے وہ بھی ہے اور دوسری یہ بھی ہے، لیکن اس روایت میں یزید ابن ہارون ہے، ابو امیہ بن یعلا ہیں، یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے اس روایت کو دوسری جو ہے ترجیح دیا ہے کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، باپ اور بیٹے ہیں نا۔ یہ روایت اس اعتبار سے زیادہ قوی، زیادہ مضبوط ہے کہ کئی مرتبہ اپنے والد کا ذکر حضرت عبداللہ نے کیا ہوگا رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی ان کے والد، ان کا ایک گھر تھا مدینہ منورہ میں جو مسجد کے پہلو میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، یہ روایت انہوں نے مختصر بیان کیا کہ ہمارے والد سے حضرت نے ارشاد فرمایا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہ ہب حالی، یہ گھر مجھے دے دیں، یا پھر میں پیسے ادا کرتا ہوں آپ پیسوں پہ بیچ دیں، میں چاہتا ہوں کہ ادخلہا فی المسجد، مسجد نبوی میں اسے شامل کر دوں، اور پھر والد نے انکار کر دیا فابا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بینی و بینک رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے عباس جس کو آپ چاہیں اپنے اور میرے درمیان قاضی مقرر کر لیں، تو انہوں نے نام لیا اور انہوں نے کہا ابی سے فیصلہ کراتے ہیں۔ ابی غالباً اس زمانے میں غالباً کیا بہت زیادہ یاد آتا ہے کہ ابی رضی اللہ عنہ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے قاضی بھی تو تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے قاضی مقرر کیا تھا، تو پھر تو یہ معاملہ قانونی بھی ہو گیا نا کہ بات سپریم کورٹ میں چلی گئی، دونوں وہاں تشریف لے گئے۔ تو ابی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ جو تھا وہ عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کیا، اور وہی تفصیل ہے جو پہلے گزر چکی۔ اس میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے والد سے کہا کہ ما فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے روک سکے اجرا علی من ابی، جو میرے سامنے جرت کا مظاہرہ کرے جتنی جرت ابی رضی اللہ عنہ میں ہے۔ تو یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ انصح لک یا امیر المومنین، امیر المومنین میں آپ کو ایک نصیحت کی بات سناؤں، اما علمت قصۃ المرأة، آپ اس عورت کے قصے سے واقف نہیں ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو بنانا چاہا تھا تو انہوں نے عورت کی اجازت کے بغیر اس کا گھر شامل کر لیا تھا،
اور جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اس بیت المقدس کی، مردوں اور عورتوں کے بہت سے گھر توڑے جا رہے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے منع کر دیا تھا اور فرمایا تھا یہ جو عورت ہے نا یہ راضی نہیں ہے اپنی زمین مسجد اقصیٰ میں اس میں بیت المقدس میں دینے کے لیے، چھوڑ دو مت بناؤ۔ فقال اے رب اذا منعتنی ففی عقبی من بعدی، حضرت داؤد علیہ السلام ظاہر ہے کہ پریشان ہو گئے اور ان کا پروردگار اچھا آپ نے منع فرما دیا ہے، میں نہیں بناتا، میری اولاد کو تو کم سے کم توفیق ہو۔ تو فلما کان بعد قال له عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا الیس قد قضیت لی، کیا یہ فیصلہ نہیں ہو گیا اس روایت کو سنا کے؟ قال بلا، ابی نے کہا ہو گیا فیصلہ۔ فہی لک قد جعلتها للہ، انہوں نے کہا حضرت ہو گیا فیصلہ۔ یہ جو میں نے روایت سنائی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہم سب کو؟ یہی کہ کسی کا گھر بھی نہیں چھینا جائے گا چاہے مسجد ہی بن رہی ہو۔ تو میرے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جعلتها للہ، میں نے اس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ یہ ہے حماد صاحب جو اس خاتون کے قصے کا، بڑھیا کے قصے کا حوالہ آپ نے پوچھا تھا، یہ طبقات ابن سعد ہے، 4 جلد ہے، اس کا نسخہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ آپ کے دونوں سوالات کا جواب۔